بابا جی میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. اب بابا جی اپنے ایک ایک کام کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں. وہ آپ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ کر شرک میں مبتلا ہوں گے. اپنے آپ کو بچائیے, اپنے دین کو بچائیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے. دین انتہائی سادہ ہے, لیکن ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, فجر کے ٹائم یہ ورد 305 بار کر لیں, اللہ پاک رزق کے سب دروازے کھول دے گا. یہ ورد اگر آپ شروع کر دیتے ہیں, اس کو رزق کے دروازے کھولنے والا ورد کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, ان کو آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں تو وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی 305 بار یہ اسماء پڑھنے ہیں, یا رزاق ہو, یا باسط ہو, یا غنی ہو. بس یہ عمل آپ شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ اتنا کرم فرمائیں گے کہ آپ کے رزق کے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں اور پریشانیاں ان کو دور فرما دیں گے, اور جنی رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے. یہ عمل آپ 21 دن کر لیں, 40 دن کر لیں, 41 دن کر لیں, یا ساری زندگی کر لیں. جتنا کرتے جائیں گے اتنا فائدہ ملتا چلا جائے گا. یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اللہ کے اسماء ہیں, اور اللہ کو جس صفاتی نام سے آپ پکارتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا کرم آپ پر کرتے ہیں. یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو کیجئے گا. اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے 8 سے 11 بجے تک واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر. اور اگر آپ بات کرنا چاہیں تو پھر ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں, چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں, تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بہت سارے وظائف کرتے ہیں لیکن ان کو رزلٹس نہیں ملتے, ان کا وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. تو ایسے میں پھر دعائیں بہت کام آتی ہیں. تو آپ بھی اگر کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں تو وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں, انشاءاللہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے. بہت سارے دوستوں کے کام صرف دعاؤں سے ہی اللہ پاک نے کر دیے. اللہ بڑا مہربان ہے. تو بس یہی ہے کہ یار اپنی زندگی کو سادہ رکھیں, مخ سے رکھیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر تقوی کو طاری کر لیں. تقوی کو لوگ کہتے ہیں پرہیزگاری میں سمجھتا ہوں اللہ کا ڈر. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, لیکن وہ بہت بڑی ذات ہے, تو اس کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا نا, تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے گا. اس کو تقوی کہتے ہیں. سادہ سا بندہ ہوں, سادہ سی بات ہے. تو تقوی اختیار کریں. اللہ کا ڈر ہر وقت. یہ کہ نا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں کسی مال میں تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت آپ کے ہر سٹیپ کا, ہر کرنے جو آپ سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں اس کا بھی علم ہے. تو اللہ سے ڈریں, اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کریں, غیر اللہ کے پاس نہ جائیں, شرک نہ کریں. سب کچھ معاف ہو جائے گا, لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. ہم دوسروں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بابا جی میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. اب بابا جی اپنے ایک ایک کام کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں. وہ آپ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ کر شرک میں مبتلا ہوں گے. اپنے آپ کو بچائیے, اپنے دین کو بچائیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے. دین انتہائی سادہ ہے, لیکن ہم نے اس کو ایسے الجھا رکھا ہے. سمپل بات ہے, نماز کی پابندی کریں اور اپنی نماز کی حالت میں اپنے رب سے اپنی التجا جو ہے وہ پیش کریں, اپنی دعا پیش کریں. اللہ قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا جی, اب بات صرف یہ آ گئی کہ ہم نے آپ سے بتا دیا کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا کوئی مسئلہ اٹک جائے تو آپ وہ مسئلہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دعا کریں, تو وہ اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ سے جب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے, کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ جو جتنے بھی کریٹر ہیں, میری طرح کے اور بھی بزرگ بیٹھے, وہ یہ ہر ویڈیو میں پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا یہ, ارے بھائی نہیں, آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگی نا تو پھر اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو آپ سے تو ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھنا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.